بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فجر کے درس کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ سے متعلق ہے۔ کل ہماری پہلی گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ انہیں جاننے، پڑھنے، یاد کرنے اور یاد رکھنے اور اس کے حساب سے اپنی زندگیوں کو بنانے کے متعلق ہم نے جانا تھا۔ آج دوسری گفتگو، اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا سلسلے کا آغاز ہو، ایک اہم چیز اسماء و صفات کے متعلق میں آپ کے روبرو رکھ دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں اور جتنے بھی اوصاف ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام ناموں میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تنہا اور ایکتا ماننا ہی توحید اسماء و صفات کہلاتا ہے۔ گرچہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں یا صفات میں ہم سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے، سننے والا ہے، حالانکہ مخلوق بھی سنتی ہے، لیکن جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق سننے کی بات آئے تو ہم یہی کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا کچھ الگ ہے، مخلوق کا سننا کچھ الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے کے باب میں اور سننے کے اعتبار سے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ انسان زیادہ سے زیادہ ایک کی گفتگو سن سکتا ہے، دو کی گفتگو سن سکتا ہے، تین کی گفتگو سن سکتا ہے ایک ساتھ، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات میں پائی جانے والی تمام مخلوقات، زمین و آسمان میں موجود ہر مخلوق کی پکار کو ایک ہی مرتبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کی بات آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بصیر ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، تو وہاں بھی یہی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا کچھ اور، مخلوق کا دیکھنا کچھ اور ہے۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور رحم اپنے اعلیٰ درجے اور معراج کو پہنچی ہوئی ہے۔ انسان کی رحم اس اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ تو بس بتانا مقصود یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کچھ بھی اوصاف ہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں۔ اپنے ناموں میں اور اپنی صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کوئی مخلوق نہیں، کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، گرچہ کہ انسانی عقل اس کو سمجھ نہ پائے، انسان کی کمزور عقل وہاں تک پہنچ نہ پائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی نام سنیں گے، اللہ کے جو بھی اسماء اور صفات ہم سنیں گے، اس میں ہمارا عقیدہ یہی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے تو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے تو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے تو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بصیر ہے تو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے تو ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ کیسے ہے، کیا کیفیت ہے، کیا صورت ہے، اس کا سوال کرنے کی ہمیں ہرگز اجازت نہیں ہے۔ بس اللہ کے نام جیسے آئیں اس کو ہو بہو مان لیا جائے، اللہ کے صفات جیسے آئیں اس کو ہو بہو مان لیا جائے۔ اگر انسانی عقل سمجھ پائے تو ٹھیک، اگر سمجھ میں نہ آئے تو اس کا انکار کرے بغیر خاموشی سے مان لینا، یہی توحید اسماء و صفات کہلاتا ہے۔ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور صفات میں ماننے کے بجائے اپنی عقل سے سوچنے لگے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ، کہ ایک ہی بار میں سب کی باتیں سن سکے، ایک ہی بار میں پوری کائنات میں موجود مخلوق کو دیکھ سکے، نعوذ باللہ، ایسا سوچنا انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔
انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے جو اسماء و صفات ہیں اس کو ہو بہو مان لینا اور تسلیم کر لینا یہی ایمان کی علامت ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا الاستواء معلوم، جہاں تک اسماء و صفات کی بات آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مستوی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بلند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ کہا الاستواء معلوم، اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہے، مستوی ہے، یہ معلوم ہے۔ والکیف مجہول، دیکھیے پورے اسماء و صفات کا یہی خلاصہ ہے۔ کہا والکیف مجہول، کیفیت کیا ہے، کیسے اللہ بلند ہے، کیسے اللہ سنتا ہے، یہ ہمیں بتایا نہیں گیا ہے، یہ ہمیں نامعلوم ہے۔ والایمان بہ واجب، البتہ اللہ کے جتنے اسماء آتے ہیں، جتنے صفات آتے ہیں اس پہ ایمان رکھنا ہمارے لیے واجب ہے، ضروری ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اس کے متعلق سوال کرنا، اس کے متعلق پوچھنا اور اس کے متعلق سمجھنے کی کوشش کرنا اور اس کو سمجھ میں نہ آئے تو نعوذ باللہ انکار کی حد تک پہنچ جانا، یہ ہرگز شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ پورے اسماء و صفات کا یہی خلاصہ کہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں اور جو کچھ بھی صفات ہیں خاموشی سے اس کو مان لیا جائے، اس کی کیفیت کا ہرگز سوال نہ ہو کہ کیسے ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے، اس کے متعلق ہرگز پوچھنے نہ پائیں۔ یہ اسماء و صفات کی بات ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو خاموشی سے مان لینا۔ ایک اور چیز اسماء و صفات کے باب میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے کچھ نام ہیں، اللہ کے جو کچھ اوصاف ہیں، اللہ کو اپنے ناموں میں اور اپنے صفات میں مخلوق سے ہرگز کمپیئر نہیں کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے جیسا کہ ہم سنتے ہیں، نعوذ باللہ، ایسی کمپیریزن ہرگز نہیں ہوگی۔ اللہ کے جتنے اسماء و صفات ہیں اس میں مخلوق کے ساتھ مشابہت قرار دینا، اللہ کی مخلوق کے برابری کا قرار دینا یا کمپیئر کرنا، یہ بھی ہرگز شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ ایک قوم یا ایک جماعت، ایک گروہ، ایک فرقہ اسی چیز میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کو مخلوق کے اسماء و صفات سے تشبیہ دے کر گمراہی کا شکار ہوا، کیونکہ انسانی عقل کمزور ہے، انسانی سمجھ کمزور ہے۔ انسان اگر اللہ کے ہر نام کو، ہر صفت کو مخلوق سے تشبیہ دینا چاہے تو دے نہیں پاتا ہے، اسی لیے انسانی عقل ایک مرحلے پر آ کر گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ اگر ایسا کرنا چاہے انسانی عقل ایک مرحلے پر آ کر، ایک موڑ پر آ کر گھٹنے ٹیک دیتی ہے، تو ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کو مخلوق کے ساتھ کمپیئر دینا، تشبیہ دینا، یہ ہرگز اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نام جو بھی آئیں، اللہ کے صفات جیسے بھی آئیں، اس میں اللہ تعالیٰ تنہا ہے، اللہ اکیلا ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے اور اس کے اس صفات میں کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ ایک چیز یہ کہ اللہ کے اسماء و صفات میں کسی دوسرے کو تشبیہ نہیں دیں گے۔ ایک اور چیز یہ، اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی نام انسانی عقل کے سمجھ میں نہ آئے تو انسان اس کا انکار کرے بغیر ہو بہو مان لینا، ہو بہو تسلیم کر لینا، یہی ایمان کی علامت ہے۔ تو اسماء و صفات جو بھی اللہ تعالیٰ کے ہم سنیں گے، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہم جانیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام جو بھی ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس کو ہو بہو تسلیم کر لینا، مان لینا، بلا کسی کیفیت کے، بلا کسی کمپیریزن کے، بلا کسی تشبیہ کے، یہی اصل ایمان کی نشانی ہوتی ہیں۔ تو ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے، ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو پڑھیں گے، جانیں گے، سمجھیں گے تو اور اس تمام چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تنہا اور اکیلا مانیں گے، تبھی چل کے ہمارا توحید مکمل ہو سکتا ہے، تبھی چل کے ہمارا ایمان مکمل ہو سکتا ہے۔ اگر اس کے بجائے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو سمجھنے میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں تو انسان کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، انسان کا توحید اور عقیدہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو اسی لیے جیسا کہ میں نے کل بھی کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو سمجھنے میں جتنے گمراہ فرقے آئے، لوگوں میں جتنی گمراہیاں پھیلی، اتنی پوری تاریخ میں کسی اور چیز میں گمراہیاں نہیں پھیلی ہیں۔ اللہ کے ناموں کو سمجھنے اور جاننے میں جتنے گمراہ فرقے وجود میں آئے، جتنے لوگ عقیدے کے معاملے میں ڈگمگا گئے، عقیدے کے معاملے میں بگڑ گئے، اللہ کے اسماء و صفات کے علاوہ کسی اور باب میں لوگوں کے اندر اتنی گمراہی نہیں آئی۔ کیوں؟ لوگ اپنی عقل کے حساب سے سمجھنا چاہا،
لوگوں نے اپنی عقل کے معیار پر تولنا چاہا، لوگ اپنی عقل اور سمجھ کے معیار پر اس کو سمجھنا چاہے تو لوگوں کے لیے ناممکن رہا، کیونکہ انسانی عقل بڑی کمزور ہے، انسانی عقل بڑی کمزور ہے، انسانی عقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور علم کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کو پڑھیں۔ تو سب سے پہلا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلا نام جس کی آپ کے روبرو وضاحت ہوگی وہ ہے الرحمن، وہ ہے الرحمن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں ایک اہم نام الرحمن بھی۔ رحمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہمیں سے ہر کوئی جانتے ہیں۔ رحمان کا معنی ہوتا ہے رحم کرنا، نرمی کرنا، شفقت برتنا، سامنے والے کے ساتھ نرم روی اختیار کرنا، یہ معنی و مطلب ہوتا ہے رحمان کا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جیسے اللہ ہے، جیسے الہ ہے، ویسے ہی اللہ کا نام رحمان بھی ہے۔ رحمان کچھ اور، اللہ کچھ اور، یہ چیز اور یہ تصور کافروں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام، اللہ تبارک و تعالیٰ یا معبود اللہ اور ہے، رحمان اور ہے، یہ تصور کافروں کے اندر پایا جاتا تھا۔ اللہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جیسے ہے ویسے ہی الرحمن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے۔ کافر کہا کرتے تھے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو بتوں کی عبادت سے روکا کرتے، بتوں کی بندگی سے روکا کرتے، اللہ کے نبی بار بار اسی بات کا اعلان کرتے، دیکھو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تمہارا رب ایک ہی رب ہے، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ جب پیارے نبی بار بار کافروں کو اس بات کی تاکید کرتے تو کافر یہی اعتراض کرتے ہوئے کہتے، یہ خود کہتے ہیں اللہ ان کا معبود ہے، رحمان ان کا معبود ہے، یہ دو دو معبودوں کو اپناتے ہیں لیکن ہمیں دو معبودوں کو اپنانے سے روکتے ہیں۔ یہ لوگ نہ سمجھ تھے، یہ لوگ نہ سمجھ تھے، کم فہم تھے، کم عقل والے تھے، انہیں اس بات کا احساس نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہی رحمان ہے۔ کبھی انسان اللہ کے نام سے پکارتا ہے، کبھی انسان رحمان کے نام سے پکارتا ہے۔ یہ لوگ اپنے عقیدے کے مطابق کہتے کہ ہم جیسے دو معبودوں کو پکارتے ہیں ویسے ہی مسلمان بھی دو معبودوں کو پکارتے ہیں۔ تو کافر رحمان کے نام کا انکار کرتے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ قالوا وما الرحمن۔ اللہ نے کہا جب بھی کافروں کو کہا جاتا چلو رحمان کو سجدہ کرو، رحمان کو سجدہ کرو، تو کافر انکار کرتے، اعتراض کرتے ہوئے کہتے رحمان کون ہے ہمیں نہیں معلوم ہے، رحمان کون ہے ہمیں نہیں معلوم ہے۔ اسی لیے حدیبیہ کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معاہدہ لکھا رہے تھے کافروں کی طرف سے، سہیل جب معاہدہ طے کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ معاہدہ لکھیں، خط لکھیں، جو باتیں طے پا رہی ہیں اس کو لکھ کے رکھیں۔ پیارے نبی نے خط کے آغاز میں ہی لکھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خط کے آغاز میں ہی آپ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل جو اس وقت مشرک تھے، کافر تھے، کافروں کی طرف سے معاہدہ لکھانے کے لیے آئے ہوئے تھے، جیسے ہی معاہدے کی پہلی ہی سینٹنس اور پہلی ہی لائن میں دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو سہیل نے کہا فَأَمَّا الرَّحْمَنُ فَمَا أَدْرِي وَمَا هُوَ۔ سہیل نے کہا جو تم نے یہاں رحمان لکھا ہے ہم نہیں جانتے کہ رحمان کون ہے، ہم نہیں مانتے کہ رحمان کون ہے، لہذا اس کو مٹا دیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو مٹا دیا، کہا لکھو بسمک اللہم، صرف اللہ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں، ہم رحمان کو نہیں مانتے، ہم رحمان کے نام کو نہیں مانتے، ہم رحمان کے تصور کو نہیں مانتے۔ تو کافروں کا یہ طریقہ تھا کہ کافر اللہ کا نام اور رحمان اور تصور کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اس رحمان کو انکار کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی چیز کہا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ۔ اللہ نے اسی کی تردید کرتے ہوئے کہا تم پکارو اے اللہ، تم اگر اللہ کا نام لے کر اللہ کہہ کر پکارو، أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، یا رحمان کہہ کر پکارو، أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، چاہے تم اپنے دعاؤں میں
میں یا اللہ کہو، چاہے تم اپنی دعاؤں میں یا رحمان کہو، چاہے تم اپنی دعاؤں میں اے اللہ کہو اے رحمان کہو، دونوں برابر ہیں، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ہی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں ایک سب سے اہم نام الرحمن بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات میں آسمان میں موجود مخلوق پر بھی رحم کرنے والا ہے، زمین میں موجود مخلوق پر بھی رحم کرنے والا ہے، اللہ مومن پر بھی رحم کرنے والا ہے، کافر پر بھی رحم کرنے والا ہے، اللہ نیکوکار پر بھی رحم کرنے والا ہے، اللہ بدکار پر بھی رحم کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بندگی کرنے والے پر بھی رحم کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ شرک کرنے والے کے اوپر بھی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت اس قدر پھیلی ہوئی ہے، اس قدر وسیع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نرمی ہے، کائنات میں موجود تمام چیزوں پر پھیلی ہوئی ہے، کائنات میں موجود تمام چیزوں کے ساتھ، یہاں تک کہ کائنات میں موجود ذرہ ذرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی کے بدولت جی رہا ہے، کائنات میں موجود ذرے سے ذری چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی مستحق ہے اور رحمت کی حقدار ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جڑی ہوئی ہے۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام، یہ جو رحمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے مومنوں پر رحم کرنے والا ہے، کیسے کافروں پر رحم کرنے والا ہے، اور رحمت کے کیا تقاضے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے کیا کیا مظہر ہیں، بے شمار باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بتائی گئی، جو انشاءاللہ آئندہ کے درس میں وضاحت کی جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں اہم نام الرحمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہے اللہ کہہ کر پکاریں، رحمان کہہ کر پکاریں، دونوں برابر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ہی ہے۔ ایک اور اہم چیز، ایک اور بات آپ کو واضح کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے نام ہیں اور جتنی صفات ہیں، سب کو جیسے آئیں، جیسے سنیں، ہو بہو مان لینا، ہو بہو تسلیم کر لینا، یہی ایمان کی اصل پہچان ہے۔ اس میں کسی طرح کی تعطیل نہیں ہوگی، کسی طرح کی کیفیت نہیں بیان کی جائے گی، اور کسی طرح سے مخلوق کے مشابہ نہیں قرار دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقیدے کے باب کو صحیح طور سمجھنے اور اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے، اپنی زندگیوں کو اس کے حساب سے بنانے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔